اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں کو اسی طرح آباد رکھے، آمین۔ ناظرین، آج رجب کی 16 تاریخ جمعے کا دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس سورہ مبارک کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ سورت آج اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ کریم اس کے گھر کے پورے رزق کا انتظام کر دے گا۔ پورے سال اور اس کے گھر کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سورت کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، تنگدستی ختم ہو جاتی ہے، کوئی مقروض ہے تو قرضہ سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن پاک ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگدستی، غربت، قرضہ، مرض یا ہر چیز سے نجات مل جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حوض کوثر کی خوشخبری سنائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں۔ اس میں کسی قسم کی بالکل باطنی آزمائش نہیں، اور ہر انسان ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بندہ دینے والا نہیں۔ رزق دینے والا اور تمام مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہی ہے۔ غفور و رحیم، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے قبضے میں قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہی ہے، وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ 16 رجب جمعے کے دن آپ کو نہایت قیمتی عمل بتانے جا رہی ہوں۔ آپ کو صرف 1 سال بعد یہ موقع ملتا ہے، اس عمل کی برکات ساری سال رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو آپ اپنے اگلے سال کا بھی بہتر رزق لگوانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ وہ دوست احباب جن کے کسی کام کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہو رہے، دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں، اب جان لیتے ہیں، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ضرور آزما لیں، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے۔ آج کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ کرو تو وہی اللہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ دوستو، یہ ایک خاص وظیفہ اور مجرب عمل ہے۔ مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ تعالیٰ کی نور ہی نور نواز دیتا ہے۔ اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور بھر دیتا ہے۔ اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کا خاتمہ فرما دیتے ہیں، غربت کا خاتمہ فرما دیتے ہیں، ظلم سے نجات دلا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے تھے، اگر 16 رجب جمعے کے دن کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھے گا، اس کے بعد سجدہ زیر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اپنے مقصد میں کامیابی میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، یا باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں میرا قرضے میں ڈوبا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور مل جاتا ہے جس کا سارے کا سارا
قرضہ اسی وقت ادا ہو جاتا ہے، اگر چاہے وہ کتنا ہی مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال ڈیلی بیس پر اس پیج پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے، آج 16 رجب جمعے کا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو جیسے بھی وقت ملے باوضو حالت میں تلے پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود شریف پڑھیں، 7 بار 11 بار جتنی ہو سکتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور سادہ سا درود صلی اللہ وسلم یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے کیونکہ آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، اس کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ 3، 7، 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی جو چیز مانگنا چاہتا ہے، جس چیز کی حاجت ہو، آپ نے حاجت کا لینی ہے۔ آج قبولیت کی گھڑی ہے، آپ کے تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، اس لیے آپ نے نیت کر لینی ہے، کیونکہ ہر بندے کا مقصد، ہر بندے کی نیت علیحدہ ہوتی ہے۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت ہے تو پڑھ لو، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے اس کے لیے پڑھ لو، نجات کے لیے پڑھ لو، شادی، نوکری، من پسند جو بھی چیز آپ کو چاہیے اس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھ جاؤ، جس کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، جو خواہش ہو آج مانگ لینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی سے پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کی شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکات ہو جاتی ہے، اس میں خیر و برکت ہو جاتی ہے، سلامتی ہو جاتی ہے۔ آپ نے تمام مقاصد کی نیت کر لینے کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا تو آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی مبارک اسم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنے بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی پریشانی ہے، آپ کے گھر میں جتنے بھی جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظریں بد ہے ختم ہو جائے گی۔ یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اس نام سے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، جسے کوئی بندہ اس اسم مبارک یہ اسم مبارک یا قہارو ہے تو تقدیریں کھل جاتی ہیں۔ یا قہارو پڑھنے سے آپ کے کاروبار میں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دفتر، دکان، کاروبار، نظر بد، جادو جنات اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ پھر دنیا کی کوئی سی طاقت آپ کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ یا قہارو پڑھنا اور کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا ہے خلاصہ فرمائیے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ آپ نے اس طرح یا قہارو اپنے دائیں ہاتھ میں 11 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا قہارو خاص و خاص کا وظیفہ آپ رزق اور دولت میں برکت کے لیے اور وسعت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یا قہارو 11 بار آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے ان سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ یا قہارو 11 بار پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہ جن کا آپ گناہوں کی وجہ سے آپ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ پر جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بھی ہم پر جادو کروائے، بندشیں کروائے، پھر وہ تمام معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ان کے زد میں آتے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی مشکل اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا
ہے، تو اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے اس طرح استغفر اللہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پہ 100 بار پڑھ لینا ہے، مطلب آپ نے ایک تسبیح مکمل کر لینی ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے نہایت دھیان اور توجہ سے اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرنی ہے۔ اب بہت تاثیر اور طاقت پائی جاتی ہے اور ہر مقصد میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ آپ نے کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ نے کس طرح استغفر اللہ کرنے سے کھلی آپ کی زندگی میں کامیابیاں آ جائیں گی۔ جب اس سورت کی بلند آواز، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن پاک کی لاڈلی سورت ہے، اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر کیسے اور کس طرح پڑھنی ہے؟ آپ نے 41 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، میرے نصیب کھول دے، میری پریشانیوں کو ختم کر دے، میرے غم کو ختم کر دے۔ آپ نے ان سارے اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 بار 11 بار 7 بار درود شریف پڑھنا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس سورہ کو استغفر اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 16 رجب جمعے کے دن پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے روزے کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے نجات مل جائے گی۔ آپ جنات کا شکار ہیں تو ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ ہے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اور اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگیاں دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ ناظرین، اپنے رزق کی وسعت اور برکت کے لیے اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام کمنٹس میں تحریر کر دے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔